کبھی کبھی انسان کی زندگی ایسی نا امید کی وادی میں داخل ہو جاتی ہے جہاں ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، نہ کوئی آواز، نہ کوئی سہارا، بس صبر۔ یقیناً تم نے بھی صبر کیا ہوگا، دل میں درد چھپا کر مسکرائے ہوں گے، لوگوں کے طعنے سنے ہوں گے، تنہائی میں اللہ کو پکارا ہوگا۔ اور اب تم تھک چکے ہو، نا امید سے ہو چکے ہو تو سنو، تمہارا صبر ضائع نہیں گیا، کیونکہ اللہ کے یہاں کچھ بھی ضائع نہیں جاتا۔ اگر تم آج بھی آزمائش میں ہو تو بس صبر تھوڑا اور، کیونکہ رب کا وعدہ ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کرے تمہارا صبر تمہاری زندگی کا سب سے حسین صلہ بن جائے۔ اللہ کرے تمہیں وہ ملے جو تمہارے گمان میں بھی نہ تھا۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی یہ ویڈیو ان سب کے لیے ہے جنہوں نے دکھ میں صبر کیا، آنکھوں میں آنسو چھپائے اور پھر بھی رب کی ذات سے نا امید نہیں ہوئے۔ یہ 3 نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ تمہارا صبر قبول ہو چکا ہے اور اللہ کا صلہ بہت قریب ہے۔ یہ 3 نشانیاں اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ تمہیں بہت جلد صلہ ملنے والا ہے۔ پہلی نشانی، جب تمہاری زبان سے نکلنے والی دعا تمہارے گناہوں سے زیادہ اثر رکھتی محسوس ہو، جب تمہارا یقین اللہ کی رحمت پر حاوی ہو جائے تو سمجھ لو یہ تمہارے صبر کی پہلی قبولیت ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، یا تو فوراً دے دیتا ہوں یا اس سے بہتر رکھ کر دیتا ہوں یا برائی کو دور کر دیتا ہوں۔ دوسری نشانی، جب تمہارا دل دنیا کی شکایت چھوڑ کر رب کی رضا میں سکون محسوس کرے، جب تمہارا دل یہ کہنے لگے جو اللہ نے دیا بہتر دیا اور جو نہ دیا وہ بھی بہتر تھا، تو یہ اس بندے کی نشانی ہے جسے رب نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ قرآن کریم سورہ آل عمران میں آیت نمبر 146 میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو رب کی محبت کا صلہ دنیا نہیں بلکہ جنت ہوتا ہے۔ تیسری نشانی، جب تم تنہائی میں ہو کر بھی تنہا نہ لگو، جب تمہارے دل میں یہ آواز آئے یا اللہ بس تو کافی ہے، تو جان لو تمہارے صبر نے تمہیں رب کے قریب کر دیا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، جسے اللہ کافی لگنے لگے دنیا اس پر تنگ نہیں رہتی۔ صبر کی سب سے بڑی کامیابی ہے ہی قرب الہی۔ ہمارے پاس انبیاء کی زندگی کے مثالیں ہیں، کس طرح انہوں نے صبر کیا اور پھر کس طرح اللہ نے انہیں نوازا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں صبر کیا۔ اللہ نے نہ صرف حضرت یوسف کو واپس لوٹایا بلکہ بنیائی بھی عطا کی اور خاندان کو عزت بھی بخشی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری، فقر اور تنہائی میں صبر کیا تو اللہ نے ان کو شفا دی، دوبارہ مال اور دولت دیا اور خاندان بھی واپس عطا کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تنکیہ، طعنے اور تنہائی پر صبر کیا تو اللہ نے ان کے قدموں میں نبی رکھ دیا۔ اللہ کا وعدہ ہے بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ جب رب کہہ دے بغیر حساب تو تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کتنا کچھ ملنے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو گزارش کرتی ہوں اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں، تاکہ انہیں رب کی رحمت کی خوشبو محسوس ہو۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔